السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، انتصار الحمار کہانی کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ اگر پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آنے والی بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلق الکلب من تحت سیاج الحقل ولحق بالحمار۔ کتا پھسل گیا۔ انزلق ینزلق کا معنی پھسل جانا، چکنا ہونا۔ کتا پھسل گیا، کھیت کی احاطے کے نیچے سے، یا کھسک جانا سے مراد، پھسلنا سے مراد نکل گیا، یعنی کھیت کا جو احاطہ تھا، سیاجن اس کا معنی احاطہ، چار دیواری، بار، اور السیاج الحدیدیو لوہے کا جنگلہ جس سے احاطہ کیا جائے۔ آپ تصویر میں دیکھیے، یہ لوہے کا جنگلہ ہے۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے سورن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے احاطہ۔ سورن من اسلاکن شائکہ، یعنی خاردار کانٹوں والا، خاردار تاروں کا احاطہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیت والے جو کھیتی والے جو ہوتے ہیں وہ کھیت کے چاروں طرف بارڈر بنا دیتے ہیں اور وہاں پر خاردار کانٹے کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اسی احاطے کو کہا جاتا ہے خاردار۔ اگر کانٹوں والی دیوار ہو، کانٹوں والی مطلب تار کے ذریعے انہوں نے احاطہ کیا ہو، تو اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے سورم من اسلاکن شائکہ۔ سلکن کا معنی تار، اس کی جمع اسلاک، اور شائکتن کا معنی خاردار یعنی کانٹوں والا۔ تو سورم من اسلاکن شائکہ، خاردار یا کانٹوں دار احاطہ، بارڈر۔ تو یہ سیاجن بھی اسی کے معنی میں ہے، احاطہ، چار دیواری، بار۔ اور السیاج الحدیدی لوہے کا جنگلہ جس سے احاطہ کیا جائے۔ انزلق الکلب من تحت سیاج الحقل ولحق بالحمار۔ کتا کھیت کی احاطے کے نیچے سے کھسکا اور گدھے کے ساتھ مل گیا۔ لحق کا معنی لائق و جنا، مل جانا۔ حقل کا معنی کھیت، جمع آتی ہے حقول۔ ثم سارا معاً فی الطریق الطویل، پھر وہ دونوں لمبے راستے میں ساتھ چلے۔ حتی اذا تعبا وجلسا بجانب جدار یستریحان، یہاں تک کہ جب وہ دونوں تھک گئے اور وہ دونوں ایک دیوار کی سائیڈ میں بیٹھ گئے۔ جانب کا معنی پہلو، سائیڈ، طرف، اور وہ دونوں ایک دیوار کی سائیڈ میں بیٹھ گئے تاکہ وہ آرام حاصل کرے۔ استراحتن کا معنی آرام لینا، آرام حاصل کرنا۔ رأیا ہرتن حزیلتن، تو انہوں نے ایک دبلی بلی کو دیکھا، پتلی دبلی بلی کو دیکھا۔ تخرج من بین الاعشاب، جو گھاسوں کے درمیان سے نکل رہی تھی، یعنی گھاس کے اندر سے ایک دبلی پتلی کمزور بلی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہی تمو، موان حزینن، اور وہ غم زدہ آواز نکال رہی تھی۔ ما یموء، موان اس کا معنی ہوتا ہے بلی کا بولنا، تو بلی غم زدہ آواز سے بول رہی تھی۔ ہر جانور کے لیے عربی کے اندر اور ایسے انگلش کے اندر بھی الگ الگ لفظ آتا ہے۔ جیسے موان بلی کے بولنے کو کہا جاتا ہے، نہیقن گدھے کے بولنے کو کہا جاتا ہے، سہیلن گھوڑے کے بولنے کو کہا جاتا ہے، زئیرن شیر کے بولنے کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی نعیقن کوے کے بولنے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر جانور کے بولنے کے لیے عربی کے اندر بھی، اور آپ انگلش کے اندر بھی دیکھیں گے تو انگلش کے اندر بھی
جانور کے بولنے کے ہر جانور کے بولنے کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ خیر تو ما یمو موان بلی کے بولنے کو کہا جاتا ہے بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ بلی جو اجازت مانگتی ہے میاؤں میاؤں یعنی میاؤں۔ سألہ الحمار، گدھے نے اس سے پوچھا ماں بکی یا عزیزتی، اے میری پیاری تیرے ساتھ کیا یعنی تجھے کیا مصیبت لاحق ہوئی ہے؟ ماں بکی یا عزیزتی، اے میری پیاری تجھے تیرے ساتھ کیا ہے، مطلب تجھے کیا پیش آیا، تجھے کیا مصیبت لاحق ہوئی؟ اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہو کہ یہ آدمی آپ کا کیا لگتا ہے تو آپ یہ جملہ کہیں گے ما ھذا الرجل منکا، ما ھذا الرجل منکا۔ لفظی معنی تو ہوگا یہ آدمی تجھ سے کیا ہے، لیکن اس طرح ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی تمہارا کیا لگتا ہے۔ عربی کے اندر آپ کو اگر پوچھنا ہو، اگر کسی طالب علم سے کہا جائے کہ بھائی یہ کہ عربی کے اندر یوں کہنا ہو کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے، تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس کا عربی میں کیا بنا ہو۔ لیکن کتنا سمپل اور کتنا آسان ہے۔ ما ھذا الرجل منکا، یہ تجھ سے، یہ آدمی تجھ سے کیا ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، لیکن اس کا مفہوم اور مطلب ہے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے، رشتے میں کیا لگتا ہے۔ فَأَجَابَتِ الْحِرَّةُ، تو بلی نے جواب دیا لقد کبرت فی السن وعجزت رجلای عن الرقد واصاب اذنی سمم شنیع، البتہ تحقیق کہ میں عمر میں بری ہو گئی، یعنی عمر رسیدہ ہو گئی، بری ہو گئی، اور میرے پیر دوڑنے سے عاجز ہو گئی۔ رقد یرکدو، رقدن و رقدتن، تیز دوڑنا، اور ایسے اس کا ایک معنی ٹھوکر مارنا، پیر کو زمین پر مارنا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ارکد برجلک، کہ تیرے پیروں کو مار۔ تو یہاں پر ارکد کا معنی ٹھوکر مارنا، اور ایک اس کا معنی راہ فرار اختیار کرنا بھی آتا ہے من کے صلے کے ساتھ۔ رقد من کا صلہ ہو تو راہ فرار اختیار کرنا یعنی بھاگ جانا، جیسے یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے اذا ہم منہا یرکدون، وہ اس سے بھاگتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو رقد یرکد رقدن و رقدتن، یہ تینوں معنی ہیں، تیز دوڑنا، ٹھوکر مارنا اور بھاگ جانا، یہ تینوں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ وعجزت رجلای عن الرقد، اور میرے دونوں پاؤں تیز دوڑنے سے عاجز ہو گئی۔ واصاب اذنی سمم شنیع، اور میرے دونوں کانوں کو بری طرح بہراپن لاحق ہو گیا۔ اصاب یصیب اصابتن کا معنی مل جانا، لاحق ہو جانا، اور سممن اس کا معنی ہوتا ہے بہراپن۔ اسی سے اسم یعنی بہرا آدمی، بہرے آدمی کو کہتا ہے اسم، اور یہ سممن بہراپن۔ زیدن بہی سممن، یعنی زید کو شکل سماعت ہے، یعنی زید کچھ بہرا ہے۔ زیدن بہی سممن، زید کو شکل سماعت ہے، یعنی زید کچھ اونچا سنتا ہے۔ عربی کے اندر اونچا سننے والے کو، کم سننے والے کو یہ لفظ بھی بولتے ہیں ثقیل السمعی۔ ثقیل السمعی یعنی اونچا سننے والا، کم سننے والا۔ شنیع ان کا معنی برا۔ فقاطع الحمار وابتسامۃ السخریۃ ترتسم علی وجہہ، پس گدھے نے بیچ میں کہا، قاطع یقاطع مقاطعتن کا معنی کوئی بات کر رہا ہو اور آدمی بیچ میں دخل اندازی کرے، بات کاٹے، اس وقت یہ قاطع کا استعمال ہوتا ہے۔ گدھے نے بیچ میں کہا، بات اس کو کاٹا، اس حال میں کہ مذاق کا مسکرانا اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا، یعنی وہ اس طرح ہنس رہا تھا، مطلب گویا مذاق کر رہا ہے، یعنی چہرے کے اوپر آدمی ہوتا ہے نا ہنستا جو ہوتا ہے، کبھی کبھی مذاق کے اندر ہنستا ہے، اس کی ہنسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مذاق کر رہا ہے۔ تو ابتسامۃ السخریۃ ترتسم علی وجہہ، اور مذاق کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی۔ ارتسم یرتسم ارتسامن، اصل اس کا معنی تو لائن پر جانا، نقش پر نہ، اور ارتسم الشیء فی الذہن، ذہن میں نقش ہو جانا، ذہن نشین ہو جانا، اور ارتسمت صورت شیء، کسی شے کی تصویر کھینچ جانا، بن جانا۔
تو یہاں پر آپ ترجمہ یوں کریں گے اور مذاق کی مسکراہٹ اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو رہی تھی. وَإِذَنْ فَلَمْ يَعُدْ بِإِمْكَانِكَ الْقِيَامُ بِوَظَائِفِكِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، اور تب تو تیرے امکان میں تیرے وظائف کو انجام دینا مکمل طور پر نہیں رہا. علی الوجہ الاکمل یعنی پورے طور پر، کمپلیٹلی. فلم یعود، یہاں عاد یعود کو معنی لوٹنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں لم یعود کا معنی رہنا کریں گے. اور القیام با کے صلے کے ساتھ انجام دینا، اور وظیفتن کی جمع ہے وظائف. تیری ڈیوٹی کو انجام دینا تیری امکان میں نہیں رہا، یعنی تیرے بس میں نہیں رہا. علی الوجہ الاکمل، پورے طور پر تیری ڈیوٹی کو انجام دینا تیرے بس میں نہیں رہا. فقرر سیدک ان یتخلص منک بطلقۃ من بندقیتہ، بس تیرے آقا نے طے کر لیا، یعنی ارادہ کر لیا، طے کر لیا کہ تجھ سے چھٹکارا پالے. کس طرح چھٹکارا پالے؟ بطلقۃ من بندقیتہ، اس کی بندوق کی فائر سے. طلقتن، ٹوپ وغیرہ کے چھوٹنے کی ایک آواز، ایک دفعہ کی رہائی یا چھٹکارا، ایک دفعہ کی طلاق. اور الطلقۃ الناری یعنی فائر جمع طلقات. تو بندوق جب چلاتے ہیں تو فائرنگ کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ جو بندوق چلا فائرنگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے طلقتن. یعنی گویا تیرا آقا یہ چاہتا ہے کہ بندوق کی گولی سے گولی چلا کر تجھے مار ڈالے. فقرر سیدک ان یتخلص منک بطلقۃ من بندقیتہ، بس تیرے آقا نے طے کر لیا ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کرے اس کی بندوق کی فائرنگ سے. اجابت القطۃ، بلی نے اس کو جواب دیا، لا انہا سیدتی، نہیں بلا شبہ وہ میری آقا نہیں ہے. آقا نہیں عورت ہے، آقا نہیں ہے. تلک المرأۃ الشرسۃ القاسیہ التی ارادت اغراقی فی النہر، وہ عورت شرستن، اس کا معنی ہوتا ہے بد مزاج، جھگڑالو. شرس مذکر کے لیے شرسن اور اشرسو آتا ہے، اور مؤنث کے لیے شرستن اور شرسا آتا ہے، اور ان دونوں کی جمع آتی ہے مذکر مؤنث کی شرسن. یہ اصل میں شرس یشرسو شرسن و شراستن باب سمیع سے بنا ہوا، اور کروم سے بھی آتا ہے. شرس یشرسو اور شروس یشروسو دونوں باب سے آتا ہے بدمزاج ہونا، جھگڑالو ہونا. اور قاسیتن کا معنی سخت دل والی، یعنی سنگ دل، پتھر جیسی دل والی، جس کے اندر دیا نہ ہو. تلک المرأۃ الشرسۃ القاسیہ التی ارادت اغراق فی النہر، وہ سخت دل بد مزاج عورت جس نے نہر میں مجھے ڈبو دینے کا ارادہ کیا. لتتخلص منی وترتاح من طعامی و شرابی، تاکہ وہ مجھ سے چھٹکارا پالے اور میرے اور کھانے اور پینے سے راحت پالے، یعنی مجھے اسے کھانا پینا نہ دینا پڑے. ثم نظرت الی الکلب والحمار نظرۃ ملؤها الثقۃ وقالت، پھر اس نے کتے کی طرف اور گدھے کی طرف دیکھا. کیسا دیکھا؟ نظرۃ ملؤها الثقۃ، ایسا دیکھنا جو بھرا ہوا تھا بھروسے سے، یعنی قابل اعتماد، یعنی اس طرح دیکھا کہ گویا ان کے اوپر وہ بھروسہ کر رہی ہے. ملءن، کسی چیز کو بھر دینے والی مقدار. قرآن پاک میں ہے ملء الارض ذہبا، یعنی زمین بھر سونا. ایسے ہی اکل ملء بطنہ، لفظی معنی ہوگا اس نے کھایا اس کا پیٹ بھر کر، اس کے پیٹ کو بھر، اس نے پیٹ بھر کر کھایا. ایسے ہی نام ملء جفنہ، لفظی معنی ہوگا وہ سویا اس کی پلک کو بھر کر، یعنی پلک بھر کر سویا مطلب گہری نیند سویا، آرام سے سویا. تو ملءن کا معنی کسی بھی چیز کو بھر دینے والی مقدار. تو یہاں پر ملؤها الثقۃ، ایسا دیکھنا کہ جو بھرا ہوا تھا بھروسہ سے.
یعنی کتے کی طرف اور گدھی کی طرف اس نے اس طرح دیکھا گویا ان کے اوپر وہ بھروسہ کر رہی ہے، ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ مطلب اعتماد اور بھروسہ کر رہی ہے۔ وقالت اور کہا مننتما وکیف عرفتما مصیبتی و شقائی، تم کون ہو اور کیسے تم نے میری مصیبت اور میری بدنصیبی کو جانا؟ فاجابہ الحمار، تو گدھے نے اس کو جواب دیا ان مصائبنا متشابہۃ، بلا شبہ ہماری مصیبتیں برابر ہیں، وقد قررنا الحرب، اور تحقیق کہ ہم نے بھاگنا طے کر لیا ہے، فتعالی معنا، تو ہمارے ساتھ آ، فقد نستطیع نحن الثلاثۃ ان نعمل عملا عظیما، ہم تینوں طاقت رکھتے ہیں کہ بڑا کام کریں، ہم بڑا کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی بڑا کام کر سکتے ہیں۔ قفزت الحرۃ وسارت الی جانبہما فی الطریق الطویل، بلی نے چھلانگ لگائی، قفز یقفز کا معنی چھلانگ لگانا، کودنا، وسب یسیب کے معنی میں، وسب یسیب کا معنی بھی کودنا چھلانگ لگانا، اور قفز یقفز کا معنی بھی کودنا چھلانگ لگانا۔ فقفزت الحرۃ وسارت الی جانبہما فی الطریق، بلی نے چھلانگ لگائی اور ان دونوں کی پہلو میں راستے میں چلی، یعنی ان دونوں کے ساتھ راستے کے اندر وہ چلی، فی الطریق الطویل، لمبے راستے میں، وکانت طول الطریق تحکی لصدیقیہا الجدیدین مغامراتہا فی صید الفئران، طول الطریق کا معنی پورا راستہ، یہاں لمبا ترجمہ نہیں کریں گے، یا طول کا معنی یہ پورا، طول الطریق پورا راستہ، طول اللیل پوری رات، طول النہار پورا دن، وکانت طول الطریق تحکی لصدیقیہا الجدیدین مغامراتہا فی صید الفئران، اور وہ یعنی بلی پورا راستہ ان کے دو نئے دوستوں کے سامنے بیان کرتی تھی، کیا بیان کرتی تھی؟ مغامراتہا فی صید الفئران، چوہوں کو شکار کرنے میں اس کی جاں بازی۔ مغامرتن اس کا معنی ہوتا ہے جاں بازی، خطرناک اقدام، غامر یغامر مغامرتن کا معنی خود کو مشکلات و مصائب میں ڈالنا، خطرات مول لینا، اور غامر بنفسہ کا معنی جان کی بازی لگانا، یعنی خطرات والی جگہ میں آدمی کود پڑے، اس کو کہا جاتا ہے مغامرہ، بغیر کسی ڈرے بغیر ہمت سے کام لے کر خطرات والی چیزوں میں بھی آدمی کود پڑے تو اس کو کہا جاتا ہے مغامرتن، یہ جمع ہے مغامرات۔ چوہوں کے شکار کرنے میں ان کی جاں بازی کو بیان کرتے ہوئے پورے راستہ وہ ان کے سامنے بیان کرنے لگی، اور پورا راستہ وہ ان کے دونوں نئے دوستوں کے سامنے چوہوں کے شکار کرنے میں ان کی جاں بازی کو بیان کرنے لگی۔ وفجأةً وقع نظرهم على ديك عجوز، اور اچانک ان سب کی نظر ایک برے مرغے پر پڑی۔ وقع یقع کا معنی گرنا، اگر آپ کو یوں کہنا ہو زید اس عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، تو آپ عربی کے اندر اس کو اس طرح کہیں گے وقع زید بحب هذه المرأة، یعنی لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ زید گیرا اس عورت کی محبت میں، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں گے آپ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ زید کے دل کے اندر اس عورت کی محبت جاگزی ہو گئی، زید کے دل کے اندر اس کی محبت آ گئی، نہیں مطلب فریفتہ ہو گیا، زید اس عورت پر فریفتہ ہو گیا، تو آپ عربی کے اندر اس کو یوں کہیں گے وقع زید بحب هذه المرأة وفجأة وقع نظرهم على ديك عجوز، اور اچانک ان کی نظر ایک برے مرغے پر گری، یقف على ارومت شجرۃ یابسہ، جو کھڑا تھا خشک درخت کی جڑ پر، خشک ارومن اور ارومتن، تا کے ساتھ اور تا کے بغیر، دونوں کا معنی ہوتا ہے درخت کی جڑ،
اور یابستن کا معنی خشک، خشک درخت کی جڑ پر کھڑا تھا۔ وہو یحرک جناحیہ بصعوبۃ، اور وہ بڑی مشکل سے اپنے دونوں پروں کو ہلا رہا تھا، پھرپھرا رہا تھا۔ جناح کا معنی پر، بازو۔ ایسے یہ ہوائی جہاز جو ہوتا ہے اس کی جو پانکھیں ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے جناح، کیونکہ یہ بھی پرندے کے پر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو جناحت طائرت، جناحت طائرت ہوائی جہاز کے دونوں پانکھیں، دونوں بازو۔ وَهُوَ يُحَرِّكُ جَنَاحَيْهِ بِصُعُوبَةٍ، اور وہ مشکل سے اپنے دونوں بازوؤں کو ہلا رہا تھا، مطلب پھرپھرا رہا تھا۔ القى علیہ الحمار نظرة فاحشة ثم قال، تو گدھے نے اس کے اوپر نظر ڈالی۔ کیسی نظر؟ النظرۃ الفاحشہ، تجسسانہ نظر ڈالی۔ آدمی جب تجسس کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کسی کی نگرانی کرتا ہے تو اس کو تجسس کر رہا، تو اس تجسسانہ نظر اس کے اوپر ڈالی۔ ویسے فحص یا فحصو فحصن جانچ پڑتال کرنا، چیک کرنا، ٹیسٹ کرنا۔ فحصت طبیب المریضہ یعنی ڈاکٹر کا بیماری کی تشخیص کے لیے نبض وغیرہ دیکھنا یا بیمار کا معائنہ کرنا۔ تو ایک تجسسانہ نظر گدھے نے اس پر ڈالی۔ ثم قال، پھر کہا، ان صدق ظنی فہذا صدیق رابع لنا، اگر میرا گمان سچا ہے تو یہ ہمارا چوتھا دوست ہے۔ ان جسمہ الحزیل ولحمہ الظاہر من خلال ریشہ یحکی لنا قصۃ من قصص نکران الجمیل، بلا شبہ اس کا دبلا جسم اور اس کا ظاہری گوشت، یہ حزیل اور ظاہر یہ دونوں صفت بن رہے ہیں۔ حزیل جسم کی صفت ہے اور ظاہر لحم کی صفت ہے۔ بلا شبہ اس کا دبلا جسم اور اس کا ظاہری گوشت، نظر آنے والا گوشت، من خلال ریش ہی، اس کی پر کے اندر سے، اس کے پروں کے اندر سے اس کا ظاہر ہونے والا گوشت، یعنی یہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے ایک قصہ، احسان فراموشی کے قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، یعنی اس کا دبلا جسم اور اس کی ظاہری حالت گوشت نظر آ رہا ہے۔ یہ گویا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اس کے مالک نے بھی اس کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کیا۔ یحکی لنا قصۃ من قصص نکران الجمیل، وہ ہمارے سامنے احسان فراموشی کا ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ اقترب الرفاق الثلاثۃ من الدیک، رفیق ان کی جمع رفاق یعنی دوست، تینوں دوست مرغے سے نزدیک ہوئے۔ فحیا الحمار بسم الجمیع، گدھے نے ان کو سلام کیا تمام کا نام لے کر، تمام کے نام کے ساتھ، یعنی تمام کا نام لے کر سلام کیا۔ یا خدیق، اے میرے مرغے بھائی، ما لی اراک حزینا، مجھے کیا ہو گیا میں تجھے غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی فلا تعقلون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھے وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سنانا ان کو ہے لیکن صیغہ استعمال کیا ماضی متکلم کا، مجھے کیا ہو گیا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عبادت نہیں کرتے اس ذات کی جس نے پیدا کیا، لیکن کسی بھی چیز کی غلطی ہو اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اس لیے ما لکم کہنے کے بجائے اپنی طرف کہا، یعنی دعوت تبلیغ کا یہ اصول اس سے نکلا۔ ما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، حالانکہ وہ تو عبادت کرتے تھے لیکن سنانا سامنے والوں کو۔ اور یہ بتلا رہا ہے افلا تعقلون، کہ آگے یہ نہیں کہا افلا عاقلو، ایسا نہیں کہا بلکہ یوں کہا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو یہ جمع کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر سنانا ان کو ہے، مالیہ کہہ کر ان کو سنانا ہے۔ وَسَأَلَهُ الْكَلْبُ،
اور کتے نے اس سے پوچھا هل تسلبت عظام رجلیک بعد هذا العمر الطویل، کیا تیرے دونوں پاؤں کی ہڈیاں سخت ہو گئی؟ تسلب ہے، تسلب کو معنی سخت ہو جانا، اینٹ جانا۔ اس لمبی عمر کے بعد تیرے دونوں پاؤں کی ہڈیاں سخت ہو گئی۔ عظم کا معنی ہڈی، اس کی جمع ہے عظام۔ وقالت له القطۃ، اور بلی نے اس کو کہا وہل خانت کا قوا کا بعد ان کبر سن کا، اور کیا تیری قوا نے تیری خیانت کی تیری عمر کے زیادہ ہو جانے کے بعد، یعنی عمر رسیدہ ہو جانے کے بعد تیری اعضاء نے تیری خیانت کی، یعنی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ فتأثر الدیک من کلامہم، پس مرغا ان کے کلام سے متاثر ہو گیا۔ وقال، اور کہا نعم یا اخوتی، ہاں اے میرے بھائیو، لقد اصبحت کبیر السن، میں بہت برا ہو گیا ہوں۔ فقرر سیدی ذبحی فی صباح الغد، میرے آقا نے آئندہ کل کی صبح میں مجھے ذبح کرنے کا طے کر لیا ہے۔ فإن اللحمی علی ما یظہر لا یزال لذیذا بالرغم من کبر سنی، بس میرا گوشت جیسا کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، علی ما یظہر کو معنی جیسا کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، بس میرا گوشت جیسا کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے وہ برابر مزیدار ہیں میری بڑھاپے کے باوجود۔ بالرغم کا معنی باوجود، اور کبر سنی یعنی میری بڑھاپا، میرے بڑھاپے کے باوجود وہ مزیدار ہیں، یعنی میں اگرچہ برا ہوں لیکن پھر بھی میرا گوشت مزیدار لگتا ہے۔ اننی اکرہ الذبح، بلا شبہ میں ذبح کو ناپسند کرتا ہوں۔ لذالک ہربت من مزرعتہ، اسی وجہ سے میں ان کے کھیت سے بھاگ گیا۔ وہمت علی وجہی، اور وہمت علی وجہی فی الحقول، اور میں کھیتوں میں جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ یہ ہام یہیمو جیسے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اسی سے یہ ہمتو یہ واحد متکلم کا ماضی کا صیغہ ہے۔ ہاما ہاما ہامو، ہامت ہامتا، ہمنا ہمتا، ہمتما ہمتم، ہمتے ہمتما ہمتن، ہمتو، اور آخری صیغہ ہے ہمنا، اور یہ وہ الگ ہیں، یاد رہے وہمتو یہ پورا لفظ نہیں ہے، وہ کا معنی اور ہمتو کا معنی میں میرے چہرے کے بل جہاں منہ اٹھا چلا گیا۔ وہمت علی وجہی فی الحقول، اور میں میرا چہرہ جدھر اٹھا وہاں پر میں نے رخ کیا کھیتوں میں۔ یہ وہ ہمتو وہ الگ ہے، ہمتو الگ ہے۔ اس کے اوپر سے ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس آیا، ان کا مرید ہے، اور آ کر کہا حضرت میں ابدال ہو گیا ہوں۔ ابدال یہ ولیوں کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے، ولی جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کے مرتبے ان کے درجات ہیں، تو ابدال ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ گویا اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں ابدال ہو گیا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا ہاں پہلے تو گوشت تھا اب دال ہو گیا۔ دال اور گوشت میں گوشت کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، دال کا گھٹا ہوا ہے۔ تو پہلا جو اس نے جو مرید نے ابدال کہا وہ تو پورا لفظ ہے، لیکن بزرگ نے جو کہا وہ اب الگ ہے اور دال الگ ہے، تو اس نے گھمنڈ کیا میں ابدال ہو گیا۔ تو شیخ نے کہا ہاں پہلے تو گوشت تھا، اب یہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے تو دال ہو گیا، ہاں تو اب دال ہو گیا، واقعتاً اب دال ہو گیا، لیکن تو جو ابدال سمجھ جائے وہ نہیں، دوسرا ابدال۔ یہ تھا انتصار الحمار نامی کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔